بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو۔ پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی پچھلے 75 سالوں کی طرح قسمت ایسے ہی رہے گی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کوئی بھی ہو، لیکن اب برداشت کرنے کی عوام کی جو ہے نا وہ قوت جواب دے گئی ہے۔ عوام جو ہے جو باہر کے ملکوں میں سیٹل ہونے کے لیے موو کر رہی ہے۔ پاکستان میں جو ڈالر ہے، کہتے تھے IMF ہمارے قرض منظور ہو جائے گا، ڈالر نیچے چلا جائے گا، وہ 230 کو بھی کراس کر گیا ہے، اور مہنگائی آسمانوں کی بات کری 6 کروڑ۔ اچھا، یہ جو سیلاب کی متاثرین ہیں ان کی فگر اقوام متحدہ یونیسیف کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں، ادھر 6 ملین کوانٹٹی بتا رہا ہے، تعداد بتا رہا ہے جو متاثرین ہیں پاکستان کے، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہمیں 3 ملین بتا رہی ہے، تو ہاف یہ کوانٹٹی بتا رہی ہے، تو یہ سراسر جھوٹ بتا رہی ہے۔ تو یہ سیلاب سے متاثرین ہمارے 6 کروڑ لوگ ہیں، 3 کروڑ نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان، یہ اب میں دبئی بیٹھا ہوا ہوں، دبئی یہ صحرا ہے سارا، نہ ادھر کوئی گرینری ہے، نہ کوئی ادھر درخت ہے، نہ ان کے پاس تیل کے سوا کوئی ریسورسز ہے، نہ ادھر کوئی کاشت ہوتی ہے، زرعی کوئی طاقت ہے، یہ کوئی زرعی اجناس یہ نہیں بوتے، نہ یہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا زراعت باہر کے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ساری کنسٹرکشن باہر کے لوگ کرتے ہیں، انجینئرز ڈاکٹرز بھی باہر کے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ، ان کی معیشت ان کی 1997 سے لے کر ابھی 25 سال ہو گئے ہیں، 2022 میں 25 سالوں کے دوران ڈالر کا ریٹ ایک ہی رہا ہے، یہ فکس ہے 3.6، آگے کچھ ہے، یعنی میکسیمم 3.7 تک ہے ان کا ڈالر کا ریٹ، اور یہ فکس رہے گا۔ اچھا، یہ اتنی زیادہ انہوں نے حالانکہ ادھر دبئی میں یہ اسلامک نظام بھی نہیں ہے، کہنے کوئی اسلامک نظام نہیں ہے، یہ لیبرل گورنمنٹ ہے، تو خصوصی طور پر مجھے دبئی کا پتہ، باقی ریاستوں کا نہ میں گیا ہوں نہ مجھے پتہ ہے۔ تو ان کا یہ سسٹم ہے کہ انہوں نے کیا نظام کیا کہ باہر کے لوگوں کو جو سرمایہ کار ہیں ان کو انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان کے لیے موقع پیدا کیے ہیں۔ موقع کیا پیدا کیے؟ ان کو پیسے نہیں دیے، انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، انہوں نے قانون سازی کی ہے اس طرح کی کہ آئے مل کر، ان کے بادشاہوں نے مل کر بیٹھے ہیں، باہر کے لوگ، انڈیا کے ہو گئے، یہ سینٹرل ایشیا کے ہو گئے، مڈل ایسٹ کے ہو گئے، یورپ کے ہو گئے، امریکہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ کے ہو گئے، آسٹریلیا کے ہو گئے، جو انویسٹر ہیں، پیسے انویسٹ کرتے ہیں، پھر بزنس کرتے ہیں، وہ ان کا پروفٹ لیتے ہیں، انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آئیں جی، آپ بزنس کریں، آپ 5% ٹیکس دیں، ویٹ دیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، اور اس کے علاوہ جتنا پروفٹ ہوگا وہ آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ اور کمپنی اگر کوئی رجسٹریشن کرنی ہے یا کوئی فیکٹری بنانی ہے، اس کا طریقہ کار بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اور بہت ہی آسان ہے۔ تو اس لیے ان کا، اور ایک سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے۔ آپ کا اگر آپ نے رجسٹریشن کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ کا بالکل بہت ہی آسان، یہ ادھر کوئی وکیلوں کا سسٹم نہیں ہے جو آپ سے وہ پھر کوئی بیوروکریسی، سیکٹریوں کے دفتروں میں کوئی آپ کو چکر نہیں لگانا پڑتے، ادھر فائلوں کو پہیے نہیں لگانا پڑتے، یہاں پہ کلرکوں کو بھاری رشوت یا ذلیل نہیں ہونا پڑتا، پہلے وکیلوں کے پاس جاؤ، پھر ڈی سی کے پاس جاؤ، پھر کمشنر کے پاس جاؤ، پھر سیکٹری کے، پھر منسٹر کے، پھر بل پاس کراؤ جی، کوئی پاکستان میں کوئی یونیورسٹی بنانی ہو ادھر قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی سے بل پاس کرانا پڑتا ہے، کوئی فیکٹری سیمنٹ کی لگانی ہو تو وہ، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک جب نواز شریف ابھی وزیر اعظم تھا، یہ 5 سال پہلے، تو ایک میٹنگ ہوئی تھی فیڈرل کیبنٹ کی، تو اس میں آرمی چیف بھی تھا، قومی سلامتی کمیٹی کی غالباً کہہ لیں، تو کیونکہ آرمی چیف یہ قومی سلامتی کمیٹی وفاقی کابینہ میں بیٹھتے ہیں دونوں جگہ پہ، اس وقت باجوہ نے کہا تھا، جنرل باجوہ نے، کہ یہ اسحاق ڈار کو کہ آپ یہ رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں، آپ نے اپنا حصہ کیوں مانگا ہے کہ یہ سیمنٹ فیکٹری لگانی ہے، کوئی گورپ باہر کی کمپنی تھی، تو اس نے شکایت کر دی تھی گورے نے پاکستان آرمی چیف سے کہ یہ ہرڈل سیاستدان میری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور ہمیں یہ منظوری نہیں مل رہی، نہ کام کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی تو چیزیں ہیں۔ پہلے بیوروکریسی کو الگ سے، وہ ایک ریاست ہے، ان سے الگ سے ہمیں ڈیل کرنی پڑتی ہے، بیوروکریسی سے نمٹنے سے، سیاستدانوں سے، وزیروں سے الگ سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتی ہے، تو پھر ہمیں قانونی طور پر الگ سے ڈیل کرنا پڑتی ہے۔
تو یہ پاکستان میں تو بہت مشکلات ہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی دیکھیں دبئی کے پاس بھی جو ہے نا وہ پیسے، یہ دولت نہیں تھی کہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، یہ بالکل سادہ، ہم سے بھی سادہ لوگ تھے، ان کے پاس کوئی سکل بھی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی انجینئرنگ، کوئی ٹیکنیکل لوگ بھی نہیں تھے. تو ان کا کیا فرق نکلا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو موقع دیے، آئیں جی آپ کریں کام، آپ رہیں، آپ جائیداد خریدیں، آپ ادھر تیل نکالنے کے لیے تیل بھی باہر کی کمپنیاں نکالتی ہیں، اور جو ٹیکنیکل سٹاف انجینئرز ٹیکنیشین وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا سے اور مڈل ایسٹ سے وہ رکھے ہوئے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ مائنر سا کوئی رول نہیں ہے. اور اب ان کی حکومت کی اتنا ریونیو ہے کہ یہ خود لوگوں کی، اپنے سٹیزن کو مہینے کی گھر بیٹھے سیلریز دیتے ہیں، ان کی شادیاں کرواتے ہیں، ان کو پینشنز دیتے ہیں، مسجدوں کے خرچے خود اٹھاتے ہیں. پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش کی طرح نہیں ہے کہ عوام کی ڈونیشن سے مسجدیں چلیں، یہاں پہ خود یہ حکمران چلا رہے ہیں، رولر کنگ چلا رہے ہیں، سارا یہ اوقاف کا محکمہ خود فنڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ امیر ہی بہت ہے ان کی گورنمنٹ، ان کو آمدن بہت ہو رہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ دین کا چراغ، راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی ملک کو کھڑا کرنا، صرف ایک بہت ہی بڑی مشکل اور پہاڑ K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کا پہاڑ جو ہے نا کسی ملک کے لیے فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان کی بات کروں گا، کیونکہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پاکستانی فوج، ایجنسیز، یہ جو چاروں، یہ MQM، غدار پارٹیاں، جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بندہ الٹا لٹکا دے، اسٹیبلشمنٹ کو الٹا لٹکا دے، سر قلم گردنیں ان کی کاٹ کر دریائے سندھ میں اور بحیرہ عرب میں ان کا خون بہایا جائے. یہ غدار اور کرپٹ سارے پولیس افسران، بیوروکریسی، اور یہ سیاستدان، MP، وزیر اعظم، صدر سے لے کر جرنیل، جج، سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے اور ماتحت عدلیہ کے جو ڈسٹرکٹ کچہری کورٹس کے مجسٹریٹ، سیشن ججز، ان سے لے کر سپریم کورٹ کے ججز تک، ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں. اور جرنیلوں کے جو سیاست میں ملوث ہیں، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، اور ہماری جو ایجنسیز میں جرنیل ہیں، اور سیاستدانوں کو نواز شریف زرداری جیسے، یہ MQM، یہ ANP، یہ بلوچستان کے سردار، یہ وڈیرا سائیں لوگ سندھ کے، یہ پنجاب کے سردار لوگ، چودھری سسٹم، یہ ساروں کو نا ایک ان کے سر قلم کر کے ان کو الٹا پھانسیاں دی جائیں. بس یہ کام کرنا ہے. اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام، یہ پورا سسٹم، یہ پوری گورنمنٹ میں تو یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی خاندان، یہ سیاسی جماعتوں کا روپ اوڑھ کر. یہ دیکھیں نا، جب تک یہ چیزیں یہ ختم نہیں نہ ہوں گی تب تک یہ ہمارے وسائل پہ قابض ہیں. اصل میں یہ صرف کرپشن یا غداری تک محدود نہیں ہے. یہ اب UAE، دبئی کے وسائل کیا تھے، سعودیہ کے وسائل کیا تھے کہ ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ تھا تیل، ٹھیک ہے، آئل ریزرو تھا. ان کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے. وہ ایک چیز کو نکالتے ہوئے، جب فیکٹری لگی ہے، کوئی وہ مشینیں لگی ہیں منرلز کی، ان کو ڈرلنگ کی، تو ان کو نکالنے کے لیے پھر ان کو روڈ بھی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ان کو روڈ بھی بنانا پڑے، روڈ بنانے کے لیے ان کو جو اسٹے بھی کرنا پڑے، جو باہر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوٹلز بھی بنانا پڑے، ان کے لیے کلب بھی بنانا پڑے. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے ایک چیز کی وجہ سے. اس کی وجہ سے پھر ان کی انڈسٹری، جو میکینیکل انڈسٹریز ہیں، ان کی میڈیسن انڈسٹری ہے، ان کی ہیوی مشینری ہے، وہ بھی مجبوری تھی. مشین پارٹس ادھر سے بننے تھے، باہر سے را مٹیریل بھی ادھر پھر لانا، ان کو ساری مشینیں بھی ادھر بنانا پڑی، ان کو ریپیئرنگ، مینٹیننس، سارا کچھ. ایک کام کو جب آپ پکڑ لیتے ہیں تو اس سے پھر کئی محکموں کے کام جو ہے نا نکل آتے ہیں. اسی طرح دبئی میں ہوا ہے. تو یہ اسی طرح ان کا انفراسٹرکچر جو ہے نا ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یورپ کا سٹینڈرڈ اپنایا تاکہ ادھر کے لوگ آ کے سرمایہ کاری کریں، تیل نکالیں، تیل نہ نکالیں، ادھر کاروبار کریں. جو بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں ان کو انوائرمنٹ انہوں نے اس طرح کا دیا ہے، صحیح رولز اور ریگولیشن، قانون نام کی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے. تو میں کوئی دینی طور پر کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف اور صرف یہ ایک ان کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، ایز اے ہیومن، ایز اے سٹیزن کے طور پر، پاکستان کے سٹیزن کے طور پر، اور ایک پولیٹیکل جو ہے ورکر کے طور پر. تو میں یہ کہیں کہوں گا کہ پاکستان میں کتنے ریسورسز ہیں. UAE، سعودیہ سے زیادہ ریسورسز پاکستان میں ہیں. ان کے پاس صرف تیل ہے، ہمارے پاس گولڈ ہے، ہمارے پاس کوپر ہے، ہمارے پاس اور بڑی منرلز ہیں، ہمارے پاس آئل ہے، ہمارے پاس
ٹورزم ہے. انہوں نے، میں رات کو پڑھ رہا تھا گلف نیوز میں، انہوں نے تقریباً کوئی $15 بلین پہلے 6 ماہ میں، یہ والے سال میں کمایا ہے ٹورزم سے. تو ان کے وہ شیخ راشد نے وفاقی کابینہ میں کہا ہے کل، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کیا ہمارے پاکستان گلگت، دیکھیں ٹورزم کے علاوہ ہماری منرلز ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر پاکستان میں لیڈرشپ، اگر پاکستان میں بیوروکریسی کا نظام، پولیس کا نظام، آرمی ایجنسیز، یہ سارا ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنایا جائے نا، ان کو ہٹا کر دیکھیں، یہ کوئی سزائیں، کوئی مقدمہ بازی یا کوئی سیاسی یا احتساب کا نعرہ لگا کر یہ احتساب کا نعرہ لگا کر حکومت میں آ جانا، ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل ہوں گے آپ کے، کیونکہ ان کو لٹکانا پڑے گا، پھانسی دینی پڑے گی، گردنیں اڑانا پڑیں گی، تب تک یہ چاہے آج کر لیں کام، چاہے 5 سال بعد کر لیں، چاہے 10 سال بعد، 20 سال، 50 سال بعد، یہ الٹیمیٹلی پاکستان ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے. پاکستان کو اس عمل سے گزرنا پڑے گا. یہ ساری سیاسی جماعتوں کو بین کرنا پڑے گا، جو عوام کو آگے آنا پڑے گا. یہ کون کرے گا سب کچھ؟ یہ ان کو، بیوروکریسی کو، پولیس کو، فوج کو، کرپٹ سیاستدانوں کو، وزیروں کو، ججوں کو، یہ کون لٹکائے گا؟ یہ عوام لٹکائے گی. یہ عوام ایک انقلاب لے کر آئے، یہ انقلاب ایک خونی انقلاب لے کر آئے. سڑکوں پر نکل آئے عوام کی 6 کروڑ لوگ، پوری دنیا میں ہسٹری اٹھا لیں، کچھ جنگ عظیم دوم کے بعد اتنی بڑا کوئی متاثر نہیں ہوئے ہوں گے. 6 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جیسے جنگ عظیم World War I اور World War II میں ہوئے تھے. یہ سیم World War III جیسا سما بن گیا ہے. پاکستان میں World War III ہو گئی ہے. تو یہ اب میں پوری پاکستان کو یہ میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ GHQ پر، آپ وزیر اعظم ہاؤس پر، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، گورنر ہاؤس پر، آپ پارا، اور وزیر اعلیٰ جو ان کی ریزیڈنسیز ہیں، جو منسٹرز کی ہیں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ان پر آپ دعویٰ بول دیں. ان کو ان کے گریباں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹیں سڑکوں پر. آپ سپریم کورٹ پہ دعویٰ بول دیں. دیکھیں یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اس اداروں کا احترام کیا کریں؟ ہم آپ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ اگر جو عوام میرا یہ پیغام سن رہے، اگر آپ ایگری ہیں تو آپ کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی اور میں، ہم لیڈ کریں گے، ہم یہ تحریک کا آغاز کریں گے سول نافرمانی کا، اور ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ اتر جائیں. آپ ایک عوامی ریفرنڈم کرائیں، عوامی ریفرنڈم میں صدارتی انتخابات کروائیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے جماعتی یا غیر جماعتی بنیادوں پر ہو جائیں. صرف اور صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں ان کا، یہ خاندانوں کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو غدار پارٹیاں MQM، ANP، سرداروں کا خاتمہ. عام عوام صرف الیکشن لڑے اور اس میں عوام براہ راست کوئی فنڈنگ، کوئی کمپین کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا. جو ہمارا PTV ہے نا، PTV کا ہم یہ قانون بنائیں گے کہ جو PTV ہے، وہ جو صدارتی ریفرنڈم پر الیکشن لڑ رہا ہے، صدارتی امیدوار ہے، اس کی کمپین بھی کرے. جتنے بھی امیدوار ہیں، 3-4 امیدوار، 5 امیدوار، وہ ساروں کو کوریج کرے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک صدر کا، صدارتی امیدوار کا بھی ان کا نظریہ، ان کا ویژن، ان کی کمپین وہ سامنے لے کر آئے. جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ بھی فری آف کاسٹ چلائے، صرف پاکستان کی خاطر. ہمیں اپنے بزنس کچھ دیر کے لیے ہمیں اشتہاروں کی گیم سے نکلنا ہوگا، تو یہ عام عوام اور ایکسپرٹ لوگ اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. تو میں بہت امید کرتا ہوں کہ عوام جو ہے نا میرے اس پیغام کو جو ہے وہ وصول کے ساتھ قبول کرے گی اور اس کی حمایت کرے گی. عوام کا فیصلہ، آپ خود فیصلہ کریں، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.